بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے اپنی گفتگو شروع کروں؟ کہاں سے آپ حضرات کے سامنے میں اپنی گفتگو شروع کروں؟ دل تو سوگوار ہے اور بے انتہا غمزدہ ہے۔ ایسے حالت میں اگر کوئی لب کشائی کرے تو کیسے کرے، گفتگو کرے تو کیسے کرے؟ گفتگو کرنے کی در حقیقت نہ ہمت ہے اور نہ طاقت ہے، لیکن آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو کوشش کروں گا کہ کچھ دیر تک کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک دولت مند اور درویش کے درمیان یہ بحث ہو رہی تھی۔ دولت مند یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نزدیک میں مقبول ہوں یا تم مقبول ہو، اللہ کے نزدیک میں مردود ہوں یا تم مردود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نعمتوں سے نوازا ہے، سواریوں سے نوازا ہے، بلڈنگوں سے، عمارتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے نزدیک میں مقبول ہوں یا تم مقبول ہو؟ تو وہ درویش، اس درویش کی زبان پر ایک بات تھی، اللہ کے نزدیک کون مقبول ہے اور کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون نامقبول ہے، اس کا فیصلہ تو ہمارا جنازہ کرے گا۔ چنانچہ جب درویش کا انتقال ہوا تو درویش کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے پورا شہر امٹ آیا۔ بے شمار لوگ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آ گئے۔ سوگواروں کا ازدحام ہے، سوگواروں کا ہجوم ہے، اور جب دولت مند کا انتقال ہوتا ہے تو بہت مختصر لوگ اس کی نماز جنازہ میں تھے۔ تو میرے عزیز طلبہ، کسی کے جنازے میں سوگواروں کی بہت بڑی تعداد اور بڑی تعداد کی شرکت اور لوگوں کی آمد اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ چنانچہ آپ حضرات نے ٹاؤن ہال کے میدان میں دیکھا کہ سوگواروں کا اتنا عظیم مجمع اور ازدحام اور ہجوم کی بات کہنے والوں نے مجھ سے کہا کہ ٹاؤن ہال کے میدان میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ وہ اللہ کا بندہ انتہائی متواضع اور انتہائی تواضع کرنے والا، تواضع کا وصف اس کے اندر نمایاں تھا، تواضع کا وصف اس کے اندر نمایاں تھا۔ حضرت محسن صاحب کی بہت سی کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے رسالے ہیں، بہت سی تصنیفات اور تالیفات ہیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہما خاتم کی ہستم ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ اس نام کے اندر انتہائی درجے کی تواضع ہے۔ ہما خاتم کی ہستم، میں تو ایک حقیر مٹی ہوں، میں ایک حقیر گھاس ہوں، میں ایک معمولی آدمی ہوں، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں، کوئی استعداد نہیں، کوئی لیاقت نہیں، میرے اندر کوئی خوبی نہیں، کوئی وصف نہیں، میں تو ایک معمولی مٹی ہوں۔
اس سے بڑھ کے تواضع اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج حضرت مولانا جو ہے سعود الحسن صاحب ندوی نے فرمایا کہ جب ابا نے یہ کتاب لکھی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کتاب حضرت مولانا محمد رابع صاحب کے پاس بھیج دیجیے، تو فرمایا چھوڑو جی، یہ کوئی بہت بڑی تصنیف، کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، اس کا نام انہوں نے ہما خاتم کی ہستم رکھا ہے۔ یہ نام کہاں سے لیا انہوں نے؟ سعدی علیہ الرحمہ کے اشعار ہیں کچھ، وہ سن لیجئے، اس میں یہ مصرع آیا ہوا ہے، گلے خوشبو در حمام روزے، کہ حمام میں ایک بار ایک محبوب کے ہاتھ سے تھوڑی سی مٹی میرے ہاتھ میں آ گئی، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویزے تمستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال یار من در من اثر کر۔ محتین صاحب کے اندر یہ بھی بات تو تھی، جمال یار کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، جمال یار من در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم۔ جو ان کے اندر، ان کے اوپر علماء کا فیضان تھا، بزرگان دین کا فیضان تھا، ان کے اوپر بزرگان دین کی نگاہ کرم تھی، ان کے اوپر فیض تھا، انہوں نے بزرگان دین سے اور بڑے بڑے علماء کرام سے استفادہ کیا تھا، وہ بزرگوں کا ادب کرتے تھے اور احترام کرتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب کا نام ہما خاتم کی ہستم رکھا۔ اور اس کتاب کے آخری صفحے پر ایک کتاب ہے، ایک شعر ہے، اس کتاب کے آخری صفحے پر ایک شعر ہے۔ آج آپ مدرسہ دینیہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ابتدائی دور پر ایک نظر ڈالیے، اس کے بانیوں کے اوپر ایک نظر ڈالیے ابتدائی دور میں، تو وہ مدرسہ دینیہ کے خدام پر اور مدرسہ دینیہ کے بانیان پر اور مدرسہ دینیہ کے کارکنان پر اعتراضات کی بوچھار کی جاتی تھی اور دشنام ترازیاں کی جاتی تھی، گالیاں دی جاتی تھی، مغلظات بکے جاتے تھے، طرح طرح کے مغلظات سے نوازے جاتے تھے، گالیوں سے نوازے جاتے تھے۔ اور میرے عزیزوں، ابتدائی دور میں مدرسہ دینیہ کے خدام کے لیے اور مدرسہ دینیہ کے کارکنان کے لیے اور بانیان کے لیے مسجدوں کے دروازے بند تھے، مسجدوں سے نکالے جاتے تھے، مسجدوں کے دروازے بند تھے، برا بھلا کہے جاتے تھے۔ اور ایسے حالات میں خدام نے ہمت نہیں ہاری، ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، وہ حالات سے ٹکراتے رہے، حالات سے الجھتے لڑتے رہے، نبرد آزما رہے۔ بڑی مشقتوں کے بعد آج مدرسہ دینیہ یہاں تک پہنچا ہے۔ ایک شعر ہے اس کتاب کے آخری صفحے پر، ذرا سا آپ سن لیجئے۔ وہ شعر کیا ہے کہ یہ سوچو کیسی راہوں سے گزر کر ہم یہاں پہنچے، میں یہاں پہنچا، یہ سوچو کیسی راہوں سے گزر کر میں یہاں پہنچا۔ یہ ذرا غور کیجئے شعر کے اوپر، یہ سوچو کیسی راہوں سے گزر کر میں یہاں پہنچا، یہ مت دیکھو میرے دامن میں الجھے خار کتنے ہیں، یہ مت دیکھو میرے دامن میں الجھے خار کتنے ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر متن کی حیثیت رکھتا ہے، اور پوری کتاب اس شعر کی تشریح ہے اور وضاحت ہے۔ آپ ایک بار اس کو پڑھ لیجئے کہ مدرسہ دینیہ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور جو ہے کیسے کیسے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مدرسہ دینیہ نے اور مدرسہ دینیہ کے رفقا نے ان سے مناظرہ نہیں کیا،
سوال و جواب نہیں کیا، صبر و سکون سے کام لیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مدرسہ دینیہ کی ہمہ جہت ترقی آپ دیکھ رہے ہیں۔ کل جو لوگ مدرسہ دینیہ کے خدام پر اعتراضات کرتے تھے اور مدرسہ دینیہ کے خدام کو برا بھلا کہتے تھے، وہ لوگ دھیرے دھیرے اور رفتہ رفتہ مدرسہ دینیہ کی تحسین کرنے لگے، مدرسہ دینیہ کی تعریف اور توصیف کرنے لگے، اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجنے لگے۔ مخالفت کا گراف نیچے آیا اور اس کی تعریف اور توصیف ہونے لگی۔ پہلے اس کی حمایت کرنے والے بہت مختصر تھے، نہ کے درجے میں تھے، بہت مختصر تھے، مخالفین کی تعداد بہت تھی، معترضین کی تعداد بہت تھی، لیکن حمایت کرنے والوں کی تعداد بہت مختصر تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے اس کی حمایت کرنے والے اور اس کے تعاون کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہی، اور آج الحمدللہ بزرگان دین کی ادھر توجہ ہے، علماء کرام کی ادھر توجہ ہے، شیوخ اور بڑے بڑے علماء کی ادھر توجہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مدرسہ دینیہ میں حضرت محتمین صاحب نہیں ہیں، وہ ان کی قدر نعمت بعد الزوال، قدر نعمت بعد الزوال۔ اب معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کیسے کیسے اوصاف تھے اور کیسی کیسی خوبیاں تھی، اب دھیرے دھیرے سب سامنے آئیں گے۔ مولانا سور صاحب نے ابھی میٹنگ کے دوران فرمایا کہ بعض پڑوسی ملک سے فون آیا کہ اگر ان کی کتابیں چھپ گئی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور نہ چھپی ہیں تو ہمارے پاس بھیجیے، ہم چھپوائیں گے، ہم چھپوائیں گے۔ آج مدرسہ دینیہ جو ہے اپنے ایک بہت بڑے کرم فرما سے اور ایک بہت بڑے سرپرست سے محروم ہو گیا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آج میٹنگ نے جس شخصیت کو منتخب کیا ہے محتمم کی حیثیت سے، ان کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں انشاءاللہ مدرسہ دینیہ ہمہ جہت ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے موجودہ محتمم کو جو قوت عطا فرمائے، توانائی عطا فرمائے، ہر طرح کی صلاحیتوں کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور محتمم صاحب جیسا فکر عطا فرمائے، ان کی جیسی سوچ عطا فرمائے، اور جو ان کی جیسی ہمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ مدرسہ روز اپنی ترقی کرتا رہے گا۔ اس ادارے کو ایک فعال محتمم نصیب ہو گیا ہے، اور اتنا جلدی کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضرت محتمم صاحب کی وفات ہوئی، ابھی چند دن گزرے ہیں۔ یہ اس لیے انتخاب ہوا ہے تاکہ مدرسے کے انتظام اور نظام میں کوئی خلل نہ پیدا ہو۔ انشاءاللہ کوئی نظام اور انتظام میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوگا۔ وہ حضرت محتمم صاحب جو مجھ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور محبت کا اظہار بھی کیا کرتے تھے، مختلف انداز سے کیا کرتے تھے۔ مولانا آپ تو میرے کنبے کے ایک فرد ہیں، آپ میرے گھر کے ایک فرد ہیں، آپ کے اوپر پورے طور پر اعتماد ہے، اور بہت سی راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ گھر کی بھی باتیں کیا کرتے تھے، ادارے کی بھی باتیں کیا کرتے تھے، بہت ہی جو ہے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، اور میرے اوپر اعتماد کرتے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا تھا۔ تو حضرت محتمم صاحب کے اندر ایک وصف ہے تواضع کا، خاکساری کا، جیسا کہ میں نے بتایا اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ تواضع ہے۔ وہ اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانے کے عادی تھے، اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانے کا مزاج رکھتے تھے، خود آگے بڑھنے والا مزاج نہیں تھا۔ یہ نہیں وہ چاہتے تھے 10 لوگ مجھ سے مصافحہ کریں اور 10 لوگ میرے ارد گرد طواف کرتے رہیں، وہ اس کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ تو بہت ہی متواضع آدمی تھے، اور اسی کی دین تھی، اسی تواضع کی دین تھی۔ فرمایا گیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے، فروتنی اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا کرتے ہیں۔
ابھی میٹنگ میں ایک بات آئی کہ کچھ اہل حدیث کا فون آیا، ان کے ہاں غائبانہ نماز درست ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت محتمین صاحب کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ کیا یہ مقبولیت کی علامتوں میں سے نہیں ہے؟ تو ان کا فون آتا ہے کہ ہم حضرت محتمین صاحب کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے، یہ بہت بڑی مقبولیت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق جنت کرے۔ ابھی چند دن کے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، بلکہ محتمین صاحب کے گھر کے بعد افراد سے میں نے بیان بھی کیا تھا۔ گناہگار نے ایک خواب دیکھا تھا، خواب یہ تھا کہ میں دارالفتہ میں بیٹھا ہوا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں اس دارالفتہ میں بیٹھا ہوا ہوں، حضرت مولانا سعود الحسن صاحب دروازے پر تشریف لائے اور اطلاع دی کہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ سوگوار دل کے ساتھ دارالفتہ سے میں ان کے ساتھ ان کے گھر جاتا ہوں، محتمین صاحب کے حجرے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ محتمین صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور پایتانے ایک عورت سراپا غم کی تصویر بنی ہوئی ہے، ایک معمولی عورت جو ہے ضرورت مند جیسے ہو وہ کھڑی ہے اور غم کی تصویر سراپا بنی ہوئی ہے۔ میں گیا ہوں تو محتمین صاحب اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ فلاں کہاں ہے اور فلاں کہاں ہے اور فلاں کہاں ہے، اس کے بعد پھر وہ لیٹ جاتے ہیں۔ ادھر محتمین صاحب کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے کہ اب تو ہم چراغے سحر ہیں، کب بجھ جائیں کوئی صحیح نہیں ہے، کب موت کا پیغام آ جائے اور کب جانا پڑے کوئی صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ چراغے، اب تو میں تو چراغے سحر ہوں۔ اکثر وہ موت کا ذکر کیا کرتے تھے کہ اب تو ہماری عمر پوری ہو چکی ہے۔ جب موت کے قریب ہوتا ہے انسان آخرت کو یاد کرتا ہے، آخرت کی زندگی کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آخر وقت میں استغفار کی کثرت تھی، توبہ کی کثرت تھی، رجوع الی اللہ تھا۔ بہرحال محتمین صاحب کے اندر بڑے خدمت خلق کی بات، ابھی کچھ بات آئی لوگوں کے سامنے، تھوڑا سا پیشگی میں نے کہہ دیا کہ محتمین صاحب کے سامنے، محتمین صاحب کے پاس ایسے حاجت مندوں کی بھی فہرست ہوتی تھی، بسا اوقات اور کتنا تو میرے ہاتھ سے انہوں نے خرچ کرایا کہ اتنا ماہانہ فلاں کو دے دیا جائے، اتنا فلاں کو اتنا ماہانہ دے دیا جائے، فلاں کو اتنا ماہانہ دے دیا جائے، اور وہ نشان لگا دیتے تھے۔ ہم نے کہا بستر الٹیے، تکیہ اٹھائیے اور کتابوں کو دیکھیے، کتابوں کے اندر پرچیاں ملیں گی، کاغذ کی پرچیاں ملیں گی، بستر کے اندر سے کاغذ کی پرچیاں ملیں گی، تکیے کے نیچے سے کاغذ کی پرچیاں نکلیں گی اور فہرست نکلے گی، اس پر سب کچھ لکھا ہوگا۔ اور واقعی ایسے ہی ہوا، انشاءاللہ وہ چیز جاری رہے گی۔ محتمین، ظاہر بات ہے کہ محتمین صاحب کو وہ رقم ان کی اولاد ہی دیتی رہی ہوگی، اور محتمین صاحب اپنے ہاتھ سے ضرورت مندوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو جب تک کوئی بندہ دوسرے بندے کا خیال کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خیال کرتا رہتا ہے۔ تو خدمت خلق کا بھی ان کے اندر جذبہ تھا، خدمت خلق کا ان کے اندر بہت بڑا، وہ بھی رازدارانہ طور پر اپنے گھر کے بچوں کو انہوں نے نصیحت کر رکھے تھے اور سمجھا رکھا تھا کہ جمعے کے دن جب مسجد میں جایا کرو تو مسجد کے ڈبے میں ضرور کچھ پیسے ڈال دیا کرو، اور جو ضرورت مند آ جاتے ہیں دروازے پر ان کے لیے الگ سے وہ رقم رکھتے تھے اور ان کی وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ اور میرے دوستوں، وہ تو علم کے بحاری تھے۔ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ اکثر میں ان کی طرف رجوع کرتا تھا اور وہ اطمینان بخش جواب دیتے تھے، تسلی ہو جاتی تھی، اطمینان ہو جاتا تھا۔ آج ہم لوگ ایک بہت بڑے سایہ دار درخت سے محروم ہو گئے، ایک بہت بڑے سایہ دار شجر کی چھاؤں سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو آج تو ضرورت اس بات کی کوئی ہماری تعزیت کرے، ہماری تعزیت کرے۔ جس وقت ان کو دفن کیا جا رہا تھا
میں اپنے دل کیا احساس بتاؤں، ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنے والد کو دفن کر رہے ہیں، ہم اپنے کسی مربی کو سپرد خاک کر رہے ہیں، ہم کسی اپنے استاد کو سپرد خاک کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، وہ شخصیت ایسی تھی کہ وہ جو اپنے اندر بہت کچھ خوبیاں رکھتی تھی، لیکن خوبیوں کا اظہار کرنا نہیں جانتے، خوبیوں کا اظہار کرنا نہیں جانتے تھے، جس کی دین تھی کہ جگہ جگہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے 25-30 مقالات سے اور مضامین سے کم نہیں آئے ہوں گے اب تک، جو ان کے اوپر، ان کی حیات و خدمات کے اوپر جو مضامین آئے ہوں گے، مولانا انس صاحب 25-30 سے کم نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال جو ہے ہر جگہ ان کے چاہنے والے موجود ہیں اور ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ یہ اس ادارے کے اندر بڑے بڑے اکابر آئے، علماء کرام آئے، بزرگان دین آئے، بہرحال ان کا بھی فیض ہے۔ حضرت محدث صاحب ایک با کمال انسان ہیں، اور با کمال انسان کبھی مرتا نہیں۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، دنیا سے گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن با کمال ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے ہیں۔ ان کی کتابیں زندہ رہتی ہیں، ان کی تصنیفات زندہ ہوتی رہتی ہیں، ان کے کارنامے زندہ رہتے ہیں، ان کی قربانیاں زندہ رہتی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑی قربانیوں کے بعد اور بڑی جد و جہد کے بعد اور بڑی مشقتوں کے بعد یہ مدرسہ دینیہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور فروغ دے اور مزید ترقیات سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا رہے، اس کے خدام کو توانائی عطا فرمائے اور جو ہے ہر طرح کی قوت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ ہم سب موجودہ محتمین کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی رہیں گے، فکر مند بھی رہیں گے، کوشش بھی کریں گے جیسے اب تک کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہے اس بات کی توفیق دے، برابر محدث صاحب کے لیے دعا گو رہے، مثال ثواب کرتے رہے، دعائے مغفرت کرتے رہے۔ ایک بہت بڑی ہستی سے اور ایک بہت بڑے متبع سنت سے ہم لوگ محروم ہو گئے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا کوئی نعمت بدل عطا فرمائے گا اور ضرور عطا فرمائے گا۔ جو ہے کوئی کام رکتا نہیں ہے، لیکن مولانا کی شخصیت ایسی تھی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرد واحد، جملے کو نوٹ کر لیجئے، فرد واحد کبھی کبھی کثیر لوگوں کا کام کرتا ہے، کبھی کبھی جماعتوں کا کام کرتا ہے، ہوتا ہے فرد واحد لیکن وہ ایک جماعت کا کام کرتا ہے۔ جیسے انبیاء پوری جماعت کا کام کرتے ہیں، کثیر افراد کا کام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے خطوط آتے تھے اور فون آتے تھے کہ محتمین صاحب آپ کے ادارے میں تو لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت ہوں گے، لیکن تنہا وہ انسان سارے کام کو انجام دیتا تھا اور جو ہے ایک جماعت کا کام انجام دیتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا سعود الحسن صاحب جس انشاءاللہ والد کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ تو آپ کی دعوانا